حضور خاموش بیٹھے تھے کہ حضرت علی آ گئے۔ حضرت علی آپ ہی کے پاس رہتے تھے، صغیر سن تھے۔ حضور کو خاموش دیکھ کر انہیں کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ شام تک حضور بیٹھے رہے، رات کو کھانا کھا کر آرام کیا، اس کے بعد برابر نزول وحی ہوتا رہا۔ ایک روز آپ دامن کوہ میں بیٹھے تھے کہ حضرت جبریل تشریف لائے۔ انہوں نے وضو کیا، حضور نے بھی اسی طرح وضو کیا جس طرح حضرت جبریل نے کیا تھا۔ پھر حضرت جبریل نے نماز پڑھائی۔ اس روز سے حضور نماز پڑھنے لگے۔ آپ تنہا نماز پڑھتے تھے، نہ کوئی اور اس وقت تک مسلمان ہوا تھا نہ نماز پڑھتا تھا۔ پہلے تو آپ پہاڑ پر ہی نماز پڑھ لیتے تھے، مگر رفتہ رفتہ مکان پر بھی پڑھنے لگے۔ حضرت خدیجہ، حضرت علی، زید آپ کو نماز پڑھتے حیرت سے دیکھا کرتے تھے۔ وحی کا نزول برابر جاری رہا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک روز آپ پر وحی نازل ہوا، یعنی دیکھو جو حکم دے دیا گیا ہے شگاف کہہ دیں۔ آپ اس حکم ربانی کو سن کر متذبذب ہوئے۔ آپ کا تذبذب حق بجانب تھا۔ اس زمانے میں لوگ گمراہی و ضلالت میں مبتلا تھے، خصوصاً عرب کا ہر خاندان، ہر قبیلہ اور شخص مرگ ملحد تھا، بت پرست عام تھی، خدا کو کوئی جانتا بھی نہ تھا۔ پھر ایسے سخت اور سرکش لوگ تھے کہ بتوں کے خلاف ایک لفظ بھی سننے کو تیار نہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوچنے لگے کہ تبلیغ کس طرح اور کون سے لوگوں سے شروع کی جائے۔ حکم باری تعالیٰ نازل ہوا، وَنَذَرَ عَلَيْكَ الْقَرَبَيْنِ، یعنی اپنے قریبی خاندان والوں کو خدا سے ڈراؤ۔ وحی نے تبلیغی کا راستہ بتایا۔ آپ نے فوراً تبلیغ شروع کر دی۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ کے سامنے خدا کی تعریف بیان کی۔ حضرت خدیجہ بتوں کی پرستار تھی، مگر وہ ورقہ عداس سے سن چکی تھی کہ حضور پیغمبر ہو جائیں تو عجب نہیں۔ وہ آپ کے اخلاق، وعدت، سرکات و سکانت گفتار کردار کا تجربہ بھی رکھتی تھی۔ فوراً ایمان لے آئیں، کفر و شرک سے توبہ کر کے مسلمان ہو گئیں۔ حضور کو ان کے مسلمان ہونے سے مسرت ہوئی۔ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا نماز پڑھا کرتے تھے، اب حضرت خدیجہ کے ساتھ نماز پڑھنے لگے۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ نماز پڑھ رہے تھے کہ حضرت علی آ گئے۔ اس وقت آپ کی عمر 10 سال کی تھی۔ آپ کو سخت تعجب ہوا، اگرچہ آپ کو پہلے بھی نماز پڑھتے دیکھ چکے تھے، لیکن حضرت خدیجہ کو کبھی نہ دیکھا تھا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، آپ دونوں کیا کرتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے حیران ہو کر، نماز میں سجدہ کس کو کیا جاتا ہے؟ اور آپ کے سامنے کوئی بت نہ تھا۔ حضور نے فرمایا، ہم بتوں کو نہیں پوجتے، بلکہ اس خدا کو پوجتے ہیں جو خالق کائنات ہے، جس کا کوئی شریک اور ہم نہیں، جو اکیلا ہے، جس سے بزم جہاں بنائی ہے، جو رب العالمین ہے، جس کے حکم ہے آفتاب و ماہتاب نکلتے اور عرب اور غروب ہوتے ہیں۔ حضرت علی یہ سن کر کمال متاثر ہوئے۔ آپ نے کہا، یہ تو عجیب بات ہے، میں نے پہلے نہیں سنی۔ آپ نے فرمایا، علی، میں خدا کا رسول ہوں، خدا کا پیغام مجھ پر نازل ہوتا ہے اور تم بھی دین حق میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت علی نے کہا، مجھے سوچنے دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، علی، اگر تم اسے قبول نہ کرے تو رات تک اسے چھپانا، تاکہ خدا تیرے دل میں اسلام ڈال دے۔ حضرت علی نے اس بات کا اقرار کر لیا۔ جب رات گزر کر دن ہونا چاہا تو حضور نے فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان کر لیا اور یہ ہدایت کی کہ ابھی اپنے اسلام کو کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ رفتہ رفتہ کچھ لوگ مسلمان ہو جائیں، تب اعلان تبلیغ کریں، اور حکم بھی یہی آیا تھا کہ پہلے گھر والوں کو خدا سے ڈراؤ۔ ایک روز آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت ابوبکر آ گئے۔ جب وہ بیٹھ چکے تو حضور نے فرمایا، ابوبکر، تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ حضرت ابوبکر نے کہا، نہایت نیک اور خلیق انحضور اور سچا بھی۔ حضرت ابوبکر، ہاں، سچا بھی، میں نے کبھی آپ کو کوئی غلط بات کہتے نہیں سنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر میں یہ کہوں کہ میں خدا کا رسول ہوں اور مجھ پر وحی کا نزول ہوتا ہے تو تم یقین کر لوگے؟ حضرت ابوبکر، بے شک یقین کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اچھا تو سنو، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، میں خدا کا پیغمبر ہوں اور
خدا کا حکم ہے کہ غیر اللہ کی پرستش چھوڑ دو، اس کو پوجو جس نے سب کو پیدا کیا ہے اور جس کے ہاتھ میں فنا و بقا ہے۔ حضرت ابو بکر آمنت باللہ یعنی میں اللہ پر ایمان لے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے یہ سن کر کمال مسرور ہوئے۔ آپ نے اسے سینے سے لگا لیا، مسلمان کر کے ارکان اسلام کی تعلیم دی۔ چونکہ حضور جانتے تھے کہ ابو بکر بڑے بااثر اور بارسوخ ہیں، اس لیے آپ نے فرمایا، ابو بکر کیا تم خدا کے دین کی تبلیغ میں میری اعانت کرو گے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا، کیوں نہ کروں گا؟ جس طرح میں آبائی مذہب میں پیش رہتا تھا اسی طرح دین حق میں بھی سب سے آگے رہوں گا۔ آپ نے حضرت ابو بکر کے لیے دعائے خیر کی۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر رخصت ہو کر چلے گئے۔ آپ اس روز نہایت بشاش اور مسرر رہے۔ حضرت خدیجہ آپ کو شاداں کام دیکھ کر نہایت خوش ہوتی رہیں۔ چند روز کے بعد آپ نے زید سے کہا، زید، میں خدا کا رسول ہوں، خدا کے مذہب کی تبلیغ کرتا ہوں، تم بھی خدا کے دین میں داخل ہو جاؤ۔ زید نے کہا، میرے حضور، میں آپ کے خصائل سے خوب واقف ہوں، لہٰذا مجھے آپ کے رسول ہونے میں ذرا بھی شبہ نہیں ہے، آپ مجھے مسلمان کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو بھی مسلمان کر لیا۔ اب 3 آدمی مسلمان ہوئے اور یہ تینوں وہ تھے جو ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و خصائل سے بخوبی واقف تھے، آپ کی صحبت سے فیضیاب ہو چکے تھے۔ آپ کی زندگی کا کوئی پہلوان لوگوں سے پوشیدہ نہ تھا، چونکہ یہ خطرہ تھا کہ اہل عرب اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت کریں گے، اس لیے تبلیغ و عبادت کا کام رازداری، خاموشی اور انتہائی پردہ پوشی سے کیا جا رہا تھا۔ اب حضور نے یہ معلوم کر لیا تھا کہ جو آپ کے پاس آتا، آپ اسے دین حق کی تلقین کرتے، لوگ سنتے، کلام الہی سن کر مرغوب ہو جاتے اور ان کے قلوب حق و صداقت کی طرف کھنچنے لگتے، لیکن وفاتاً آبائی مذہب کو چھوڑنا ہنسی کھیل نہ تھا، اس لیے سوچنے اور غور کرنے کی مہلت لے کر رخصت ہو جاتے۔ لیکن اسی طرح جو بات چھپائی جاتی تھی، جس کی رازداری کی جاتی تھی، وہ راز نہ رہ سکی بلکہ سب پر ظاہر ہو گئی۔ سارے مکے میں چرچا ہونے لگا، کفار مکہ میں جوش و غضب کا آثار ظاہر ہوئے۔ انہوں نے علی اعلان کہہ دیا کہ جو کوئی ہمارے معبود کی برائی کرے گا ہم اسے سخت سے سخت سزا دیں گے۔ حضور نے انہی کے اس اعلان کو سنا، اگرچہ آپ جانتے تھے کہ ہم تنہا ہیں، کمزور ہیں، اہل مکہ کا مقابلہ کسی طرح بھی نہ کر سکیں گے، مگر آپ نہ ڈرے نہ گھبرائے بلکہ بدستور کل کرتے رہے۔ یہ ایسی شجاعت، ایسی دلیری، ایسی جرأت تھی جس کی مثال تاریخی دنیا میں نہیں ملتی۔ ایک تنہا شخص کا سارا قوم تمام ملک کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا بڑے دلگردہ کی بات تھی، پھر کسی حالت میں کہ نہ آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی اور نہ تلواریں اب یہ قوت تھی کہ آپ لوگوں کو ڈرا دھمکا سکیں، نہ اس قدر جماعت تھی کہ قوم کی جماعت سے مرعوب ہو جائے، حکومت تھی جس سے لوگ دب جائیں، نہ زر تھا جس سے کوئی لالچ میں آ جائے، الغرض کچھ بھی نہ تھا۔ ہاں اگر کچھ تھا تو خدا پر اعتماد تھا، اسی اعتماد کی بدولت بے نظیر عزم و استقلال تھا، بے مثال جرأت ہمت تھی۔ چنانچہ آپ خدا کے بھروسے پر برابر تبلیغ کا کام کرتے رہے، مگر علانیہ نہیں، مخفی طور پر۔ جو آپ کے پاس آتا، خواہ وہ مکہ کا باشندہ ہوتا یا مکہ سے باہر کا، آپ اس کے سامنے کلمہ اللہ کی آیت پڑھ دیتے، احکام خداوندی بیان کرتے۔ ابتدائی میں آپ کی تبلیغ کا یہی طریقہ رہا، اس سے اسلام اور مسلمانوں کا ذکر مکہ میں گھر گھر ہونے لگا۔